السلام علیکم دوستو، حج جو کہ اسلام کا 5واں رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے، جس کے لیے سفر بھی ثواب کے زمرے میں آتا ہے۔ آج کے اس جدید دور میں جس طرح جہاز جیسے تیز رفتار سواریوں کی مدد سے ان فاصلوں کو سمیٹا گیا ہے، لیکن قدیم دور کے مسلمان کو اس فرض کو ادا کرنے کے لیے مہینوں کا سفر درپیش تھا، جہاں انہیں بے شمار تکلیفوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے تاریخ میں تقریباً 115 سال قبل عازمین حج اور عمرے کے لیے ٹرین سروس قائم کی گئی تھی، جو گردش زمانہ تلے آ کر جلد ہی بند ہو گئی، اور آج تک بہت کم لوگ اس ٹرین سروس کے متعلق علم رکھتے ہیں، جسے تاریخ کی کتابوں میں حجاز ریلوے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حجاز ریلوے جو حرمین شریفین کے ساتھ ساتھ عظیم سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کا بھی ایک روشن اور تابناک باب ہے۔ یہ وہ سروس تھی کہ جس نے زائرین حرمین کا 40 دنوں کا سفر کم کر کے یکایک 55 گھنٹوں تک محدود کر دیا تھا، اور اس مناسبت سے سفری اخراجات بھی گھٹا دیے تھے۔ حجاز ریلوے کی تعمیر کا آغاز 1 ستمبر 1900 عیسوی میں عثمانی فرمان روا عبدالحمید ثانی کے تخت نشین ہونے کے 25ویں سالگرہ کے موقع پر کیا گیا، اور 8 سال بعد اسی تاریخ کو یعنی 1 ستمبر 1908 کو دمشق سے مدینہ منورہ تک 1320 کلومیٹر طویل ریلوے لائن مکمل ہوئی، اور پہلی ٹرین عثمانی عمائدین سلطنت کو لیے دمشق سے روانہ ہوئی۔ اس پروجیکٹ کے تحت ریلوے لائن کا دمشق مدینہ سیکشن مکمل ہونے کے بعد اس ریلوے لائن کو شمال میں عثمانی دارالحکومت قسطنطنیہ اور جنوب میں مکہ تک پھیلانے کا منصوبہ شامل تھا، مگر پہلی جنگ عظیم کی وجہ سے یہ لائن مدینہ منورہ سے آگے نہ بڑھ سکی۔ اس وقت نقل و حمل کے اس غیر معمولی منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے مالی اعانت مکمل طور پر مسلمانوں کے عطیات عثمانی ریاست کے محصولات اور ٹیکسوں سے ہوتی تھی، اور اس میں کسی قسم کی غیر ملکی سرمایہ کاری شامل نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس راستے کو ایک ایسا اثاثہ سمجھا جاتا ہے جو تمام مسلمانوں کا مشترکہ ہے۔ دور جدید کے حجاج کرام کا حج کے لیے سفر جتنا آرام دہ اور پرسکون ہے، دور قدیم کے حجاج اس قدر سہولیات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دوران سفر بے شمار آزمائشیں حجاج کا منتظر ہوتی تھیں۔ لکودک صحرا، ببھوتے دریا، فلک بوش پہاڑ، لٹیروں کے گروہ، سامان خورد و نوش اور پانی کی کمیابی، اور جنگلی جانوروں سے ٹکراؤ جیسے مشکلات سے نبرد آزما ہو کر سفر حج مکمل کرتے تھے۔ حج پر جانے سے قبل اہل خانہ اور دوستوں سے معافی تلافی اسی صورتحال کی عکاسی کرتا تھا۔ اس منصوبے سے نہ صرف مسلمانوں کے سفری مشکلات آسان ہوئے، بلکہ پہلی جنگ عظیم کے دوران بھی اس ریلوے لائن سے مدد لی گئی۔ زمانہ قدیم میں بلاد عرب اور اس کے اطراف کے علاقوں سے حجاج کے قافلے شام کا رخ کرتے تھے، اور دمشق میں اکٹھے ہو کر محمل شامی کے مرکزی قافلے میں شامل ہو جاتے تھے۔ محمل شامی کے سالار، جسے امیر الحج کہا جاتا تھا، حجاج کو راستے میں بدوی قبائلوں کے حملوں سے بچانے اور مدینہ منورہ تک لے جانے کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ راستے میں دیگر دشواریوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا خطرہ بدوی قبائل کے حملوں کا ہوتا تھا، جو حجاج کرام کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اس لیے کاروانی راستوں پر حفاظتی چوکیاں بنوائی گئیں، پانی ذخیرہ کرنے کے لیے حوض تعمیر کیے گئے، کاروان کے اونٹوں کے لیے چارے کے گودام بنائے گئے، اور بدوی قبائل پر قابو پانے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے۔ ہجوم در ہجوم زائرین حرم اور قطار در قطار اونٹوں کے قافلے جب چلتے تو بے آب و گیا صحرا میں رونقیں بکھیر دیا کرتے تھے۔ صحرا کے بدوی قبائل ان قافلوں کا سال بھر انتظار کرتے تھے، اور پھر معاشی تنگدستی کے نام پر ان قافلوں کو نہ صرف لوٹتے بلکہ بعض اوقات حجاج کو تاوان کے لیے گرفتار بھی کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے عثمانی سلاطین نے ان قافلوں کی حفاظت کے لیے امیر الحج کے ساتھ رقوم اور جواہرات بھیجنا شروع کیے، جو ان قبائل کو بطور تحائف پیش کیے جاتے تھے، جس کے بعد حجاج کے قافلوں کے ساتھ تعرض نہیں کیا جاتا تھا۔
بعد میں عثمانی افواج کا دستہ اور توپ خانہ بھی دمشق سے محمل شامی کے قافلے کے ساتھ جانے لگا۔ اس پس منظر میں 19ویں صدی کے اواخر میں جب اس ریلوے لائن پر کام شروع ہوا تو شتربان کاروانوں کے مالکان کو یہ اندازہ ہوا کہ حجاز ریلوے کے بعد ان کے کاروانی کاروبار پر براہ راست اثر پڑے گا۔ مزید یہ کہ مقامی قبائل بھی حجاز ریلوے کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس تعمیراتی کام میں رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دیں، مزدوروں پر حملے کیے، پٹریاں اکھاڑ دیں اور انجینئروں کی رہائش گاہوں پر حملے کر کے انہیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ترک حکومت کو اس مزاحمت کا پہلے سے اندازہ تھا، اس لیے اس نے باقاعدہ ترک فوج کے دستے اسی کام کے لیے متعین کیے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور بالآخر 1908 عیسوی کو اس کا تعمیری کام مکمل ہوا۔ اس سے عثمانی دنیا کے لوگوں کو آپس میں جوڑ کر سلطان عبدالحمید نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ اپنی سلطنت کو بھی متحد کرنا چاہتے تھے، لیکن افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ سن 1914 تک ہر سال 3 لاکھ مسافروں کو سفر کی سہولت فراہم کرنے کے باوجود حجاز ریلوے کا عروج محض 1 دہائی تک ہی جاری رہ سکا۔ 1908 عیسوی میں جب پہلی ٹرین دمشق سے مدینہ تک چلا تو اگلے ہی برس سلطان کا تختہ الٹ دیا گیا۔ 1914 میں اس ریلوے کی مدد سے مسافروں کے بجائے عثمانی افواج کے دستے مدینہ بھیجے جانے لگے تاکہ اس مقدس شہر کو برطانوی انگریزوں سے بچایا جا سکے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران جب ترک فوج نے اسے استعمال کرنا شروع کیا تو برطانوی آفیسر ٹی ای لانس اور عربی بغاوت کے دوسرے سپاہیوں نے اس پر حملہ کیا اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے حملے ہوتے رہے۔ عربی بغاوت اور سلطنت عثمانیہ کے تحلیل ہونے سے یہ واضح نہیں تھا کہ ریلوے کا تعلق کس سے ہے۔ یہ علاقہ انگریزوں اور فرانسیسیوں کے درمیان تقسیم ہو چکا تھا اور دونوں کنٹرول سنبھالنے کے شوقین تھے۔ تاہم کئی سالوں کی لاپرواہی اور دیکھ بھال نہ کرنے کی وجہ سے پٹریوں کے بہت سارے حصے ناکارہ ہو گئے تھے۔ 1920 تک اس ریلوے کو غیر سرکاری طور پر متروک کر دیا گیا۔ 1920 کی دہائی میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ریلوے جدید اردن سعودی عرب کی سرحد کے جنوب میں دوبارہ نہیں کھولی گئی۔ 1960 کے اوسط میں ایک کوشش کی گئی تھی، لیکن 1967 میں 6 روزہ جنگ کی وجہ سے اسے ترک کر دیا گیا۔ اس کے بعد آج تک بھاپ کا ایک رنگین لیکن خاموش انجن عمان میں ریلوے کے مرکزی اسٹیشن پر کھڑے ہیں۔ یہاں پر موجود میوزیم میں اس ریلوے سے منسلک مختلف چیزیں جیسے پرانے ٹکٹ، تصاویر اور لالٹینیں رکھی گئی ہیں۔ 20ویں صدی کے اوائل میں بحال کی ہوئی ایک بوگی، عالی شان مخملی کرسیاں اور سنہری لیمپ آج بھی اس دور خوشحالی کا احساس دلاتی ہیں۔ لیکن یہ محض ختم ہوتی امیدوں اور کوتاہی کی ایک کہانی نہیں، بلکہ گزرے کئی برسوں میں اس کے چند حصوں کو دوبارہ بحال کیا گیا۔ سن 2011 میں یہ ریلوے لائن عمان سے دمشق تک چلی تھی اور اسرائیل نے سن 2016 میں حیفا سے شیان تک اس ریلوے لائن کے دوبارہ تعمیر شدہ حصے کو فعال کیا تھا۔ اردن میں آج بھی اس ریلوے لائن کے 2 حصوں تک عوام کو رسائی حاصل ہے۔ یہاں پر صرف گرمیوں میں چلنے والا بھاپ کا انجن جو بنیادی طور پر سیاحوں کے لیے ہے اور یہ وادی رم کے صحرا سے گزرتا ہے، یہ وہی لائن ہے جس پر لانس آف عربیہ نے حملہ کیا تھا، لیکن آج سلطنت عثمانیہ ماضی کا حصہ بن چکی ہے۔ اس طرح وہ سرحدیں جو کبھی اس راستے کا خاص بات ہوا کرتی تھیں، آج 5 ممالک ترکی، شام، اردن، اسرائیل اور سعودی عرب میں بٹ چکی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی حجاز ریلوے مسلمانوں کے سنہری دور کی ایک رنگین تصویر جو آج محض ایک شاندار یاد بن چکی ہے۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔